ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بعافیت اور بآسانی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو یہاں سمجھ لیجئے نبوت ملنا ایک الگ چیز ہے اور رسالت ملنا ایک الگ چیز ہے۔ نبوت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنا دیا، یہ ایک نبوت کا درجہ ہے جس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا، اور پھر آپ کو رسول بھی بنایا، یعنی آپ کو تبلیغ کا حکم دیا۔ تو آج میں اس بنیاد کے اوپر چند باتیں ذکر کروں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے تو آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے ہیں تو بعض روایات میں یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، اور بعض روایت میں ہے کہ کسی اور وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس مختلف شکلوں میں آیا کرتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور بعض روایت کے مطابق کسی اور شکل میں آتے، تو ہو سکتا ہے کبھی داہیہ کلبی کی شکل میں آتے ہوں۔ یہ داہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے خوبصورت صحابی تھے، تو حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے یا پھر کسی اور صاحب کی شکل میں، جیسے کہ حدیث جبریل میں کہ کسی اجنبی کی شکل میں آئے۔ تو وحی نازل ہونے کے مختلف طریقہ کار تھے۔ ایک وحی نازل ہونے کا طریقہ کار یہ تھا جو کہ اقرا میں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست وحی نازل فرمائی فرشتے کے واسطے سے، یعنی اس طرح کے فرشتہ آیا اور یہ کلمات پڑھیے اور وہ کلمات پہنچائے گی۔ دوسرا وحی کا طریقہ کار یہ تھا کہ سلسلۃ الجرس، ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آپ اپنے کپڑے سے اپنے چہرہ انور کو ڈھک لیتے تھے کہ چہرے انور پر پسینے کے قطرے اور چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اس کی کیفیت ایسی عجیب ہوتی تھی کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا 4 زانوں، جیسے ہم نیچے بیٹھتے ہیں 4 زانوں بیٹھتے ہیں، جیسے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یعنی تھوڑی سی ران حضرت زید بن ثابت کی نیچے تھی اور آپ علیہ السلام کی ران تھوڑی سی اوپر تھی۔ تو فرماتے جب وحی نازل ہوئی تو وحی کا ثقل یعنی بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگ یہاں سے ٹوٹ جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک اتنی بھاری ہو گئی کہ اس کا ثقل اتنا زیادہ تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی وحی کے مختلف آثار ہوتے تھے۔ تو یہ دوسرے قسم کی وحی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی۔ اور تیسرا وحی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ خواب کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک میں بات ڈال دیا کرتے تھے۔ تو جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ حضرت جبریل کسی عام آدمی کی اجنبی شخص کی شکل میں آئے اور وہ سارا معاملہ کیا۔ فضمنی ضما شدیدا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور سینے سے آسمانی علوم کو منتقل کیا جس کا حامل اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔
وحی کیا ہے؟ وحی، اس کو سمجھیں۔ وحی ایک آسمانی بات ہے جو کہ خفیہ طریقے سے پیغمبر کی طرف پہنچائی جاتی ہے، اور جو بات پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو پہنچائی جاتی ہے وہ وحی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی کشف ہوتا ہے اور کبھی الہام ہوتا ہے، کبھی خواب ہوتا ہے، کبھی مبشرات ہوتے ہیں، کبھی انذارات ہوتے ہیں۔ انذارات کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے ڈرایا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے دھمکایا جاتا ہے، بھئی صحیح ہو جاؤ، یہ غلط کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ جسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے مکھی کے اوپر ایک بات کھولی، منکشف کی، یعنی بات کھولی۔ ایسی فَأَوْحَى رَبُّكَ مَا أَوْحَى، تیرے پروردگار نے ایک بات نازل کی، کس کی طرف؟ حضرت مریم کی طرف، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو بعضی چیزیں الہام کا درجہ رکھتی ہیں، بعضی چیزیں خواب کا درجہ رکھتی ہیں۔ نبوت کا جو درجہ ہے وحی کا، وہ درجہ بند ہو چکا ہے۔ اب من جانب اللہ جو باتیں القاء ہوتی ہیں وہ کبھی الہام ہوتا ہے، کبھی کشف ہوتا ہے، اور کبھی کچھ اور ہوتا ہے، اور کبھی خواب ہوتا ہے۔ اور خواب بھی ظاہری بات ہے ہر ایک کے سمجھ اور فہم کی چیز نہیں ہوتی، خواب کی زبان اور ہوتی ہے، وہاں کی زبان اور ہے۔ بطور مثال خواب میں حضرت علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور اس نے خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ کے انگارے رکھے ہوئے ہیں اور وہ دہک رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی ہاں کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا جی بڑا منافع ہوگا، جلدی سے کر لو۔ چنانچہ اس نے کیا اور اس کو منافع ہوا اور بڑا خوش ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں۔ تو فرمایا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا شدید نقصان ہوگا، نہیں کرو۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت پہلے شخص نے بھی خواب یہی سنایا تھا، آپ نے اس سے کہا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کہا کہ بہت منافع ہوگا۔ اس کو آپ نے الٹا بتایا۔ کہا بیٹا وہ سردی کا موسم تھا، سردی میں آگ فائدے مند ہے، اور یہ گرمی کا موسم ہے، گرمی میں آگ نقصان دہ ہے۔ گرمی میں تو برف دیکھنی چاہیے تھی، اس نے انگارے دیکھے، اس کا معنی تو یہ ہے کہ یہ نقصان میں جانے والا ہے۔ تو خواب کی زبان اور ہوتی ہے، خواب کے ابجد اور ہوتے ہیں۔ ابجد مطلب الفابیٹس ہی اور ہوتے ہیں، اس میں چیزیں ہی اور ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت میں نے خواب میں بطخ دیکھی ہے، بطخیں اڑتی ہوئی دیکھی ہیں۔ کہا کہ نوکری کے لیے اپلائی کیا؟ کہا جی ہاں۔ کہاں بھی بتاؤ کہ کیا نیت کروں؟ اگر تم مٹھائی کھلاؤ گے تو 19 روپے تنخواہ لگے گی، اگر مٹھائی نہیں کھلاتے تو 12 روپے تنخواہ لگے گی۔ کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا کہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے اوپر ہوتا ہے وہ تعبیر کون سی زبان میں دیتا ہے۔ اگر میں بطخ سے تعبیر دیتا ہوں تو بطخ کے ابجد بنتے ہیں 12، تو تمہاری تنخواہ لگے گی 12 روپیہ۔ اگر میں عربی میں تعبیر دوں گی تو بف، یہ ہے با پوا پوا، یہ 19 ابجد بنتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواب کی زبان الگ ہوتی ہے، ہر کوئی اس زبان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب ہر کسی کو مت سناؤ، کسی عالم کو سناؤ یا کسی بہت ہی ایسے شخص کو سناؤ جو تمہارا خیر خواہ ہو، ورنہ ہر کسی کو اپنا خواب مت سناؤ، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، بڑے بڑے نقصانات۔ تو من جانب اللہ باتوں کا آپ نے فرمایا میں تو چلا جاؤں گا لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا خواب، سچے خواب، الرؤیا صالحہ، اچھے خواب، وہ اچھے خواب جو تم دیکھو یا تمہارے لیے کوئی دیکھے۔ تو برحال وہی جو ہے وہی ایک مضبوط رابطہ ہوتا ہے، اور وہی کی ضرورت بھی ہے۔ وہی اصل میں انسانی فطرت کی تائید کرتی ہے یا تنکیر کرتی ہے۔ تائید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، اور تنکیر کا مطلب بتا رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ بطور مثال پیسہ کمانا ہے، آپ نے پیسہ کمانا ہے اور ایک مہینے میں 3 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، اور دوسرا آدمی ایک دن میں 3 لاکھ روپیہ کما رہا ہے۔ کیسے کما رہا ہے؟ چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، اپنی جان جوخم میں ڈال رہا ہے۔ اب وہی بتائے گی کہ یہ جو 3 لاکھ کما رہے ہو نا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہی بتائے گی یہ جو 3 لاکھ کما رہے ہو یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ وہی بتائے گی۔ عقل انسانی نہیں بتا سکتی، عقل انسانی ایک جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، حسیات ایک جگہ پر، حس مطلب
سونگھنے کی، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی حس ایک جگہ پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر آ کے وہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد وحی الہی شروع ہوتی ہے، وہی بتاتی ہے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں عام طور پہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فالو کرو جو تمہاری عقل میں آئے، جو تمہاری عقل میں نہیں آ رہا اس کو فالو نہیں کرنا، حالانکہ شریعت اور وحی اس سے اوپر ہے جو ہماری عقل میں آتا ہے۔ بہرحال میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، یہ موضوع بہت طویل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ پورا افق حضرت جبریل کے پروں سے ڈھک گیا، جیسے مور پر پھیلاتا ہے تو کیسے پر پھیل جاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت جبریل کے پروں سے پورا افق یعنی جتنی خلا ہمیں نظر آتی ہے وہ سارا کا سارا پھیل گیا۔ تو حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ تمہارے اتنے بڑے بڑے پر ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اس میں سے میں نے چند پر کھولے ہیں، ابھی میں نے سارے پر کھولے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سارا افق ڈھک گیا، اس سے اوپر دیکھنے کی، اس سے زیادہ بڑی ذات میری اپنی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبریل کیا اس سے تم سے بھی بڑے فرشتے ہیں؟ کہا ہاں، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ جن کے 5,000 ہزار پر ہیں، میرے تو 600 پر ہیں، اور میں نے ان میں سے کچھ پر کھولے تھے کہ افق بھر گیا، اس سے بھی بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل کیا اتنے بڑے بڑے تم فرشتے ہو، اگر تم اللہ کے باغی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت اپنے باغوں میں سے ایک چھوٹے باغ کے چھوٹے پرندے کو، جو بڑے باغ ہوتے ہیں نا وہاں پر چھوٹے چھوٹے پنجرے لگے ہوتے ہیں، ایکویریم لگے ہوتے ہیں جہاں مچھلیاں ہوتی ہیں، جہاں ایک چھوٹا سا پنجرا ہوتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے طوطے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے باغوں میں سے، چھوٹے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کے ایک پرندے کو بھیجیں گے، وہ ہم چاروں فرشتوں کو دانا سمجھ کے کھا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ ہے یا حضرت موسیٰ، انہوں نے پوچھا کہ وہ گلستان اور وہ باغیچے وہ کہاں موجود ہیں؟ تو کہا کہ وہ اللہ کے علم میں موجود ہے، تم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کہاں موجود ہے۔ تو یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بڑائی ہے، لیکن اتنی بڑی ذات کو دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کو کے جسم پہ کپکپی آئی، اور آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور گھر پہنچے، زملونی مجھے چادر دے دو، چادر دے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل لیا اور کمبل لے کے لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے سارا قصہ سنایا جو میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو سارا قصہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا، اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی اور آپ کی بات کا یقین کرنے والی ایک عورت ہے۔ کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے عورت کا مقام گرایا ہے، اسلام نے عورت کے مرتبے کو کم کیا ہے، اسلام نے عورت کے مقام کو مردوں کی نسبت کم رکھا ہے؟ نہیں، اس سب سے پہلا اسلام کی تائید کرنے والی جو ذات ہے وہ عورت کی ذات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والی عورت ہے، یعنی جس شخص نے سب سے پہلے، جی بیوی ہے، بیوی کو تو تائید کرنی ہوتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو تھی نا، جنہوں نے ان کی کوئی تائید نہیں کی، اور چلے حضرت لوط علیہ السلام تو دین کے راستے پہ تھے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اس نے فرعون کی کوئی تائید نہیں کی، حالانکہ اس کے پاس مال و متاع اور طاقت تو بہت زیادہ تھی۔ تو یہ کہنا کہ بیوی کو تو شوہر کی بات ماننی ہی پڑے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جو عرب کا ٹریڈیشن نہیں جانتے وہی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ عرب کے ٹریڈیشن کے اندر بیوی شوہر کے اوپر منحصر نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی شوہر بیوی پر منحصر ہوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ ابن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کو شاید پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن میں اتنا ذکر کرتا جاؤں، دین عیسوی کے اندر جو عیسائی مذہب ہے اس کے اندر جو فرسٹ کزن ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں۔ فرسٹ کزن کی آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا، ان کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ کرسی لا دو، کمرے سے دونوں کرسیاں لے، کمرے سے دونوں کرسیاں لے۔
تو ورقہ ابن نوفل تو حضرت خدیجہ کے لیے ایک بھائی کا درجہ رکھتے تھے، کیونکہ دین عیسائی کے اندر، عیسائیوں کے مذہب کے اندر آج بھی جو فرسٹ کزن ہے وہ بہن بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے مذہب میں نکاح جائز ہے۔ تو حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں، اور ورقہ ابن نوفل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ساری بات سنی تو کہنے لگے ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں یہ لفظ ہے خدیجہ، ختیجہ نہیں ہے، ہم عام طور پہ ختیجہ پڑھتے ہیں تا کے ساتھ، ٹی کے ساتھ، ختیجہ نہیں ہے، خدیجہ ہے، دال کے ساتھ ہے یہ لفظ۔ ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تلک الناموس الاکبر، یہ وہ ناموس اکبر ہے، یأتی بہ موسیٰ، جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ حالانکہ ورقہ ابن نوفل حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، لیکن بخاری کے روات نے خاص طور پہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور وجہ بھی بتائی کہ کیوں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، پوری ابحاث ہیں اس کے اوپر، ہم کیا جائیں گے اس کی تفصیل میں۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، یہ وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت مکمل تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت مکمل نہ ہو سکی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیا، حضرت موسیٰ کا نام لیا کہ یہ وہ ناموس اکبر ہے، یعنی حضرت جبریل ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے وہ ان کے پاس آئیں گے۔ اے کاش، کہنے لگے کاش کہ اللہ مجھے جوانی عطا فرماتے، کاش اللہ مجھے جوانی عطا فرماتے کہ جب یہ آپ کو نکالتے تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو آپ کا چہرہ فخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اب مخرجیہم، کہ یہ مجھے نکالیں گے؟ نکالا تو ایسے لوگوں کو جاتا ہے جو نام کے اعتبار سے غلط ہوتے ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی سے ہر بندے کو تو نہیں نکال سکتے، صرف اسی کو نکالیں گے جس کے بارے میں پتا ہوگا بھی یہ تو شر فسادی آدمی ہے، ابھی مقدمہ کرو، ایف آئی آر کٹواؤ، اس کو نکلواؤ یہاں سے کسی طریقے سے، یہ سب کو تنگ کر رہا ہے، یہ شور مچاتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی سوسائٹی میں سے کسی عزت دار بندے کو نہیں نکالتے، صرف اس کو نکالتے ہیں جو کہ عزت سے عاری ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری تو ایسی عزت ہے کہ خانہ کعبہ کا پتھر مجھ سے رکھوایا جا رہا ہے اور سارا قریش میری بات مان رہا ہے، تو کیا ایسا ہو جائے گا کہ اب مخرجیہم، یہ مجھے نکالیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے تسلی دی، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہ آپ گھبرائیں نہیں، پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات لے کے نکلتے ہیں تو قومیں ان کی مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے مطابق چلوں تو یقین کرنا اس کو اپنے اور پرائے دونوں لوگ برا کہیں گے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسا آج ہمارا معاشرہ ہے، ہر شخص جو دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کے دائیں میں حضرت خدیجہ جیسے لوگ نہیں ہوتے، حضرت ابوبکر جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ چنانچہ وہ تیار رہے کہ مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگ کہیں گے جی پہلے تم تو بڑے ماڈریٹ قسم کے آدمی تھے، تم نے یہ داڑھی کیوں رکھ لی، تم تو ماڈریٹ قسم کے آدمی تھے، بھائی تمہارا کیا واسطہ اس قسم کی چیزوں سے، یہ تو مولویوں کی چیز ہے، تم تو مولوی بنتے جا رہے ہو، تم ملا بنتے جا رہے ہو، ملا تھوڑی بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جو شخص دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، خود اپنی ذات کے اندر انسان اپنے آپ کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے کئی ساتھی جو میں جب کالج سے مدرسے کی طرف آیا تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہے، تم شیشے کے سامنے تمہیں ایسا نہیں لگتا، ویسا نہیں لگتا۔ میں بھی حیران تھا، تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ بھئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تمہیں کیسا لگتا ہے، کیسا فیل کرتے ہو؟ تو میرے بزرگوں نے، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، بڑا زبردست جواب دیا۔ فرمایا کہ جب تمہیں اپنے آپ کو دیکھ کے عجیب محسوس ہو تو اپنے آپ سے کہو کہ میری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی طرح کی ہو رہی ہے۔ تو تمہیں جو شرمندگی ہو رہی ہے لوگوں کو دیکھ کے، تمہیں جو لوگوں کو دیکھ کے پریشانی ہو رہی ہے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ واٹ اف شیطان ایک لائن لگا دیتا بھی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو سب سے پہلی تائید کرنے والی حضرت خدیجہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید ابن ثابت، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے ساتھ عجیب معاملات، عجیب و غریب معاملات، بہت سے واقعات اس کے حوالے سے ذکر ہیں، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے حوالے سے۔ میں صرف 2 باتیں ذکر کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی آپ کو صرف اجازت یہ ملی ہے کہ تم صرف انذار کرو، صرف لوگوں کو ڈراؤ
ٹھیک ہے، اور اس میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی عزیزوں کو ڈراؤ. تو قریبی عزیزوں کی باری بعد میں آتی ہے. جو اپنے قریبی دوست ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے وہ آدمی. حضرت ابوبکر صدیق شام گئے ہوئے تھے. دو روایات ہیں بس، جو خلاصتاً، روایت تو بہت ساری، دو میں سناؤں گا آج. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب بھی باہر جاتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا مقام تھا، عرب کے اندر بڑا مقام تھا، خاص طور پر خواب کی تعبیر کے اندر بڑے ماہر تھے. انصاب میں بہت ماہر تھے. انصاب کیا ہوتا ہے؟ انصاب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، پھر اس کے 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 والد ہیں، یوں کرتے کرتے اس کو کہتے ہیں نسب. اور عرب کے اندر نسب کا سمجھنا ایسا تھا جیسے آج کل اکاؤنٹنگ سمجھنے والا ہے، جیسے آج کل تجارت سمجھنے والا، ایسے عرب میں نسب سمجھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے. اور باقاعدہ نکاح، رشتے، معاملات، تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات سب اس نسب کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے. تو یہ نسب، اس میں بڑے ماہر تھے. خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے. عرب کے چند ان لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے. یعنی تجارت کتنی بڑی تھی، آج آپ کے سامنے ہلٹن ٹاور ہے، حرم کے سامنے ہلٹن ٹاور ہے. یہ ہلٹن ٹاور کی چوتھی منزل پہ ایک گھر، ایک جگہ بنی ہے مسجد ابوبکر صدیق. ابھی تو اس سال اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا، ورنہ اس سال سے پہلے تھی. وہاں سے لے کے دسترخوان لگتا تھا حرم تک، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لگایا کرتے تھے. اور ایک کبوتر چوک پہ، آج کبوتر چوک جہاں پر ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا مسجد نما ایک جگہ بنی ہے تو مسجد ہی، نماز بھی وہاں الگ ہوتی ہے. وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرا گھر تھا. یعنی دو شادیاں تھیں حضرت ابوبکر صدیق کی، وہاں دوسرا گھر تھا. وہاں سے لے کے یہ ہلٹن تک دسترخوان لگا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کے سامنے سے لے کے حرم تک لگایا کرتے تھے. میں اس کا امیجنیشن بتا رہا ہوں کہ امید ہے کہ یہ دو گھر ہیں تو اس طرح دسترخوان لگا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق جب بھی آتے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر صفا مروہ پہاڑی میں، مروہ کی پہاڑی کے قریب تھا، جبل ابی قبیس کے ساتھ. خیر یہ لوکیشن ہے، یہ بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، ہم اس میں نہیں جاتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہاں جاتے. ایک روایت کے مطابق دروازہ بجایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور کھولتے ہی سب سے پہلی بات کی، ابوبکر اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت ابوبکر نے فوراً جواب دیا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے بہت سے لوگوں نے مجھ سے میرے اسلام کے بارے میں، میرے پیغمبر ہونے کے بارے میں سوالات کیے، لیکن ابوبکر وہ شخص ہے جس نے مجھ سے تصدیقی طور پر کوئی سوال نہیں کیا. ایک روایت اور ہے، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق شام میں تھے اور شام میں انہوں نے خواب دیکھا. یہ روایت بہت سی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. تاریخ ابن خلدون اور دیگر جتنی بھی تواریخ ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے. سیرت حلبیہ میں بھی روایت موجود ہے، اور کئی ہمارے اکابر نے اس روایت کو مؤید کیا، اگرچہ تھوڑا سا سقم ہے، کمزوری ہے روایت میں، لیکن بہرحال فضائل کے اندر چلتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور شام کے بڑے راہب کے پاس گئے. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہلا دیتے ہیں اندر سے، کسی مضبوط سے مضبوط آدمی کو ہلا دیتے ہیں، ایسے خواب ہوتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خواب دیکھا، چونکہ خود معبر تھے تو لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ خواب کیا ہے. تو شام کے بڑے راہب کے پاس گئے اور بڑے راہب سے کہا کہ بھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگا انت من القریش، تم قریش سے ہو؟ ہاں، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں کچھ تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں پوچھئے. کہا تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی ازار، دھوتی پہنتے تھے، تم اپنا ازار تھوڑا سا نیچے کر کے مجھے کولے کی ہڈی دکھا سکتے ہو؟ یہ کولے کی ہڈی کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا دکھاؤ. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ وہ ہڈی دیکھی، کہنے لگے یہ بھی صحیح ثابت ہوا. پھر کہا کہ تمہاری کولے کی ہڈی کے پیچھے ایک نشان ہوگا، کیا واقعتاً وہ نشان موجود ہے؟ جی نشان موجود ہے. کہا بہت اچھا. فرمایا کہ اس راہب نے کہا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، وہ تمہارے علاقے میں ہوں گے اور تم اس کی زندگی میں اس کے ساتھی بنو گے اور اس کے جانے کے بعد اس کے وزیر بنو گے. انت رفیق فی حیاتہ و خلیفۃ بعد وفاتہ، تم رفیق بنو گے ان کی زندگی کے اندر
اور ان کے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے سیدھا آئے، اور جو راہب نے نشانیاں بتائی تھی وہ ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پوری ہو رہی تھی۔ دروازہ بجایا، کہا، اور آپ نے فرمایا کہ ابوبکر، مجھے اللہ رب العزت نے نبوت دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد پوچھا، یہ دوسری روایت میں تفسیر ہے، پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں دلیل و علامت ادعی، اب میں نے آپ پر ایمان لایا، قبول کیا، لیکن آپ پہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، وہ خواب ہے جو تو نے چند دن پہلے شام میں دیکھا ہے، اور شام کے ایک راہب نے تمہیں اس کی تعبیر دی ہے، اور یہ تعبیر دی ہے، کیا میں سچا ہوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر وہ شخص ہے قبل بین عینیہ، حضرت ابوبکر صدیق وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس مقام پر بین عینیہ آپ کو بوسہ دیا، آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور یہی بوسہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان، بین عینیہ کا مطلب دونوں بھوؤں کے درمیان، عین کا مطلب تو آنکھ ہوتا ہے، لیکن مقام یہ ہے کہ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ بالکل سچے پیغمبر ہیں اور آپ بالکل برحق نبی ہیں، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کئی لوگوں کو اپنے اسلام کے دائرہ کار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کروایا اور اپنا اثر اور رسوخ استعمال کیا، اور بہت سی باتیں ہیں، تکالیف کے مراحل ہیں، چند باتیں ذکر کر کے انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا، آئندہ جمعے کو بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔